حسینی رنگ آ جاتا ہے، جب حسینی رنگ چڑھ جاتا ہے تو عالم یہ ہوتا ہے عزیزان محترم، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نہر فرات تو چھوٹی چیز ہے، اگر سمندر کو اشارہ کر دیتا تو سمندر بھی چلتا ہوا جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے، ان سے امتی کون ہے؟ ہم اور آپ۔ اے محبوب اللہ فرماتا ہے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے جو ہم نے انہیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم کو کتنی اللہ نے نعمتیں عطا کی، اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو ان نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں، گن نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبیاں پیدا کر دی ہیں، اتنی اچھائیاں بنا رکھی ہیں، اتنی نعمتیں بنا رکھی ہیں کہ اگر ہم جسم کے جز کو گننا چاہیں تو ہم اس سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ہمارا مائنڈ ہے، ہمارا ذہن ہے، ہمارا دماغ ہے، اس میں نہ جانے کیسی کیسی باریک باریک نسیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے ہیں، جن کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اگر ایک نس فالٹ ہو جائے، ایک نس کے اندر ڈیفالٹ ہو جائے تو ہمارا ذہن کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر پیر کی نس خراب ہو جائے، پیر کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ ہاتھ کی نس خراب ہو جائے، ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر آنکھوں کی نس خراب ہو جائے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے بلا تفصیل سمجھتے ہوئے چلیے، ہر جسم کا جز اپنی اپنی جگہ پر مستقل ہے، اپنی اپنی جگہ پر عظمت والا ہے، اپنی اپنی جگہ پر نعمت، اپنی اپنی جگہ پر برتری والا ہے، بزرگی والا ہے۔ جب ہم اپنے جسم کی نعمتوں کا خیال نہیں کر سکتے ہیں، ان کو نہیں گن سکتے ہیں، تو اللہ نے تو ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہے، بے بہا نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر پانی کو دیکھو گے بے بہا نعمت نظر آتی ہے، اگر ہوا کو دیکھو گے لا قیمت نظر آتی ہے، اگر خلا کو دیکھو گے لا قیمت نظر آتی ہے، عزیزان محترم گرمی کو دیکھو گے لا قیمت نظر آتی ہے، سردی کو دیکھو گے لا قیمت نظر آتی ہے، بارش کو دیکھو گے لا قیمت نظر آتی ہے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت پر اس پر اجر نہیں مانگا ہے، صرف اللہ بیت کی محبت کا طلب ہے۔ اور اجر کس پر مانگا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ طلبگار کی چیز کا ہے۔ اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ کے گھر والوں سے محبت، نبی اور نبی کے گھر والوں سے محبت، یہی دین اور مدار دین۔ سرکار غریب نواز نے بڑا پیارا فیصلہ فرما دیا، لوگوں نے ان کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا ان کے بارے میں، انہوں نے محبت میں کہہ دیا یہ ان کے گھر والوں کی بات تھی، اس لیے انہوں نے بڑھا چڑھا کر کہہ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حدیث مصطفیٰ کی ترجمانی غریب نواز نے فرمائی ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سرداد دس ندا دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ حسین۔ غریب نواز کہتے ہیں بادشاہ بھی حسین ہے، شاہ بھی حسین ہے، دین بھی حسین ہے، اور دین کی پناہ بھی حسین ہے، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد امام حسین ہے۔ کیسے آؤ دیکھو تاریخ کا دائرہ لو، جب تم تاریخ پڑھو گے تاریخ کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی کا پیارا دور ہے۔ عزیزان محترم غور فرمائیے، کس کو اپنے بیٹوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنی بیٹیوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے نواسوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، اس کو اپنے پوتوں سے محبت نہیں ہوتی ہے، لیکن عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ تو وہ محبت ہے، اس محبت پر تو بیٹے کی قربانی دے دی گئی ہے، یہی محبت ہے، یہی عقیدت ہے۔ نبی نے اپنا لحظ جگر قربان کر دیا، اپنے نواسوں پر فوقیت دے دی ہے، اپنے نواسے کو بچا لیا ہے۔ تاریخ کا دو معاہدہ فرمائیے، اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، ایک سانو پر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سانو پر آپ کے لخت جگر
حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے. اتنے میں حضرت جبریل کی حاضری ہوتی ہے. کون جبریل ہے؟ سید الملائکہ ہے، تمام فرشتوں کے سردار ہے. حکم خدا بندی ہوتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لو، میرے محبوب کو میرا پیغام سناؤ، میرے محبوب کو میرا پیغام سناؤ. اتنا سننا تھا. حضرت جبریل حاضر خدمت ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابھی شہزادے سے پیار کرتے ہیں، کبھی ابھی نواسے سے پیار کرتے ہیں، نواسے سے پیار کرتے ہیں، شہزادے سے پیار کرتے ہیں. حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سلام و کلام. سلام کے بعد فرماتا ہے آپ ان دونوں میں سے ایک ہی کو اختیار کیجیے. تقریریں تو بہت سنی ہوں گی آپ نے، کربلا کے ریزار پر بڑی لمبے لمبے خطاب سنے ہوں گے، لیکن عزیزان محترم حقیقت سے کوئی واقف نہیں نظر آتا ہے. حقیقت سے کوسوں دور دور آتی ہے وہ تقریریں. ذرا غور فرمائیے یہ اس میں حکمت کیا ہے. حضرت جبریل حاضر ہوئے، حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یا تو شہزادے کو قبول کر لیجئے یا نواسے کو سینے سے لگائیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جبریل حکم خدا بندی کیا ہے، کیا حکم لے کر آئے ہو. رب کی بارگاہ سے جو حکم حضرت جبریل لے کر آئے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا تو تم نواسے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو یا اپنے شہزادے کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو. دیکھو تو مسلمانوں، نانا ہو تو ایسا ہو، نواسا ہو تو ایسا ہو، نانا ہو تو ایسا ہو، نواسا ہو تو ایسا ہو. حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیجئے گا، ایک کو اللہ اپنی بارگاہ میں طلب کرتا ہے. قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ کے نبی کی دور اندیشی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے پر اپنے شہزادے کو قربان کر دیا ہے. تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے تقریباً اس کے 3 دن بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. کیا ہوا؟ ہم آپ ہوتے تو ظاہر سی بات ہے اپنے شہزادے کو فوقیت دیتے، شہزادے کو فوقیت دیتے ہیں. لیکن نہیں مسلمانوں، اس نبی کو اس نواسے سے کتنا پیار تھا. اور کیوں نہ پیار ہو، کیوں نہ پیار ہو. شہزادہ کس کا ہے؟ خاتون جنت کا شہزادہ ہے. لخت جگر کس کا ہے؟ مولا علی کا لخت جگر ہے. پوتا کس کا ہے؟ ابو طالب کا پوتا ہے. غور فرمائیے عزیزان محترم، آپ دیکھیے تو صحیح ایک جگہ پر اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسین کی عظمت کو بیان نہیں کیا ہے، بلکہ جہاں جہاں پر اللہ کے رسول نے اپنی فضیلت کا بیان کیا ہے وہاں پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت خطبے بھی پڑھے. سبحان اللہ. ہم کیا اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی تعریف کر پائیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے، حسین مجھ سے ہے. یہ تو سمجھ میں آ گئی بات کہ حسین کو جو نسبت ہے نانا نواسا ہونے کی بنیاد پر ہے، لیکن اللہ کے رسول کو حسین سے کیا نسبت؟ یہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ محبت میں اگر دیکھا ہے تو غریب نواز نے دیکھا ہے. تبھی تو غریب نواز نے کہہ دیا دی حس حسین دین پناہ حسین. آپ جانتے ہیں عزیزان محترم کربلا کے ریگسار کے اندر جب لوگ شریعت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے تھے، وہ مسجد حرم، وہ بیت المقدس، وہ کعبۃ اللہ جس میں تقریباً کئی مہینوں تک گھوڑوں کو باندھا گیا تھا، کعبے کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا، بیت المقدس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا تھا. یزید اتنا ناپاک آدمی تھا، یزید اتنا پلید آدمی تھا. اس نے سگی بہن کے ساتھ میں نکاح جائز قرار دے دیا تھا. جب شریعت کے ساتھ میں کھلواڑ کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بھی لوگوں نے سیاست سے کام لیا تھا، وہاں پر بھی لوگوں نے یزید کا ساتھ دے دیا تھا. لیکن مسلمانوں ذرا غور فرماؤ، وہ اہل بیت اطہار ہی تھے، وہ سرکار امام حسین ہی تھے جنہوں نے جنہوں نے یزید کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی ہے. اور ایسی مخالفت کی تھی، ایسی مخالفت کی تھی. دنیا نے دیکھا تھا کربلا کے ریگسار کے
کے اندر امام حسین نے جامع شہادت پی لیا تھا، یزیدی یہ سوچ رہے تھے ہم نے حسین کو مٹا دیا ہے، یزیدی یہ سمجھ رہے تھے میں نے حسین کے مشن کو ختم کر دیا ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے یزید تو دنیا سے مٹ گیا، امام حسین گھر گھر میں مٹا لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور تھے وہ خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور تھے وہ خدا والے، اور نکل کر لشکر آتا سے حضور نے مارا یہ نعرہ، نکل کر لشکر آتا سے حضور نے مارا یہ نعرہ کہ دیکھو ایسے نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ اور کسی نے جب وطن پوچھا تو فرمایا یہ حضرت نے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے، مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے۔ عزیزان محترم 10 محرم آنے والی ہے، اور جیسے ہی محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے دنیا جان سے لیتی ہے، اپنے تو اپنے ہیں غیر بھی سمجھ لیتے ہیں، غیر بھی جان لیتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کی تقریباً 10 تاریخ کو کربلا کے ایک شہر کے اندر اہل بیت اطہار پر یزیدی لشکریوں نے ایسا ظلم کیا تھا، ایسا ظلم و ستم کیا تھا، ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے کہ اگر کوئی دنیا کا انسان ہوتا، اگر وہ نواسے رسول نہ ہوتے، اگر اور کوئی ہوتا تو لیزہ لیزہ ہو جاتا، لیکن سلام حسین تمہاری قوت پر، اے میرے آقا حسین لاکھوں سلام تمہاری قوت پر، لاکھوں سلام تمہاری سوچ پر، اے میرے آقا حسین آپ نے سر دے کر دین مصطفیٰ بتا لیا ہے، اور سر دے کر دین مصطفیٰ کی عمیاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات کیا ہوئی تھی؟ بات یہ ہوئی تھی کہ اے حسین اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دو، انشاءاللہ کسی دن موقع لگا تو تفصیل سے بیان کروں گا۔ کربلا کا معاملہ ایک دن میں سمجھ آنے والا نہیں ہے، یہ 10 دن بیان ہوتا ہے، 10 دن بیان کیا جاتا تب جا کر تھوڑا سا گوشہ سمجھ میں آتا، پوری کربلا تو کسی نے نہیں سمجھ پائی، اور پوری کربلا وہی سمجھ سکتا ہے عزیزان محترم جو سچا پکا حسینی بن جائے گا۔ چھوٹے حسینیوں کی سمجھ میں کربلا آنے والی نہیں، کربلا سے ہم کو تو ہر چیز ملتی ہے، نماز کا ذہن بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے، تلاوت کا ذہن بھی ہمیں کربلا سے ملتا ہے، اور کو مسلمانوں کربلا سے کیا کیا ملتا ہے۔ آؤ دیکھو موسیٰ کا جلال دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کربلا ملے گا، آدم کی آدمیت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کربلا میں ملے گی، اور عزیزان محترم عیسیٰ کا دب و انصاف دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کربلا میں ملے گی، ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کربلا میں ملے گی، موسیٰ کا جلال دیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں کربلا میں ملے گی۔ ساری ان چیزوں کو اکٹھا کر لو، یوسف کا حسن و جمال دیکھو تو کربلا میں ملے گا، عزیزان محترم نوح کی شجاعت دیکھو گے تو تمہیں کربلا ملے گی، داؤد کی طاقت دیکھو گے تو تمہیں کربلا میں ملے گی۔ ان سب کو اکٹھا کر دو تو حضرت امام حسین کو دیکھ لو، ساری چیزیں ان کے اندر۔ اس کے برعکس
شدادی اگر تیور دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں دیکھ لینا، نمرودی تیور اگر دیکھنا چاہتے ہو، نمرودی طاقت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں دیکھ لینا، ابو لہبی سازش دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا دیکھ لینا، ابو لہبی طاقت کربلا میں دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا اٹھا کر دیکھ لینا، اور یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کر دو، جتنے بھی سڑے ہوئے کافر تھے ان کو سجدہ کر دو، سب کو دیکھنا چاہتے ہو تو یزید نام کے انسان میں دیکھ، بھائی ظالم پانی کو بند کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی، لیکن کسی بھی جنگ نے مخالف کے لیے پانی کو بند نہیں کیا، پانی سب نے چالو رکھا ہے۔ یزید ناپاک ایسا انسان دنیا کے اندر ہوا ہے جس نے پانی بند کیا تو بند کس نے کیا؟ پانی بند کیا تو بند کس پہ کیا؟ ان پہ پانی بند کیا جن کے صدقے میں اللہ نے پانی ہم کو عطا فرمایا۔ نبی کے صدقے میں ہم کو ساری چیزیں ملی ہیں، نبی کے نواسے ہی تو تھے، نبی کے شہزادے ہی تو تھے جو کربلا کے ریگسار کے اندر موجود تھے، نبی کے شہزادے ہی تھے جنہوں نے کربلا کے ریگسار کے اندر ان پر پانی کو بند کر دیا گیا، ان پر پانی کا گھراؤ کر دیا گیا، گھراؤ کرنے کے بعد عزیزان محترم 3 دن تک یہ معاملہ چلتا، 3 دن تک پانی بند کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، بات اللہ کے حکم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کی چل رہی ہے، بات بھی ہمیں اہل بیت سے محبت کی ہی کرنا چاہیے، اور محبت سے ملتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ آلِ حُبِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَہِیدًا، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے رخصت ہوا وہ شہید ہوتا۔ آپ شہید کا درجہ جانتے ہیں، شہید کے تعلق سے، عام شہیدوں کے تعلق سے آیا ہے کہ اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت لکھ دیتا ہے۔ دوسری حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں وَمَن مَاتَ عَلَىٰ آلِ حُبِّ مُحَمَّدٍ مَاتَ مُؤْمِنًا وَمَغْفُورًا، جو اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے گیا وہ مومن ہو کر دنیا سے گیا اور وہ بخش دیا گیا۔ اہل بیت کی محبت یہ دین اور مدارج، اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری نمازیں چھوٹتی ہوئی نظر آئے، اہل بیت سے محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سینہ ٹوٹتے ہوئے نظر آئے، اہل بیت سے محبت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے عزیزان محترم کہ حسین کے نام پر ہم سبیلے تو خوب لگائیں، سبیلے لگاؤ، اللہ توفیق دے، آپ کو دن رات لگاؤ، اتنی لگاؤ، اتنی لگاؤ، اتنی لگاؤ کہ سامنے والوں کے کلیجے جل جائیں، وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کل کربلا میں پانی بند کیا گیا تھا، حسین کے ماننے والوں نے پانی کو ساتھ ساتھ میں حسین آدم جو مشن لے کر کربلا میں پہنچے تھے، جو حسین آدم کردار لے کر کربلا میں پہنچے تھے، کبھی اس کردار کو بھی اپنا لینا۔ حسین آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ سے ہمیں یہ ذہن ملتا ہے، ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آپ نے سر کٹا دیا اور سر کٹا آپ کا سجدے کیا، سر کٹا آپ کا سجدے کی حالت میں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں۔ میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ کربلا کے بعد، کربلا سے پہلے کی بات میں نہیں کرتا، کربلا کے بعد 10 محرم کے بعد سن 61 ہجری 10 محرم کے بعد جتنے بھی سجدے کیے جائیں گے، جتنی بھی نمازیں پڑھی جائیں گی، جتنے بھی احکام شرع پر عمل کیا جائے گا، وہ صدقہ میرے آقا حسین کا ہے، وہ صدقہ میرے آقا حسین کا ہے۔ آقا حسین اگر سر کو سجدے میں نہ کٹاتے، اگر آقا حسین سر کو سجدے میں نہ کٹاتے تو ہمیں عزیزان سجدوں کا سلیقہ ہی کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہم بن کے سچے حسینی ہیں، بلکہ حسینی بن کر دکھانا پڑے گا۔ اور حسینی کیسے بنو گے؟ کیسے بنو گے؟ حسین آدم کا جو مشن اس پر جب عمل کرو گے تبھی پکے سچے حسینی بنو گے۔ خالی سینہ کرنے سے کام نہیں چلتا ہے۔
اگر سینہ کھولنے کی بات آئے تو سب سے بڑا حسینی اگر دنیا میں دیکھنا ہو تو شیعوں کو دیکھ لیں، سب سے زیادہ سینہ ٹوٹتا ہے۔ اور تاریخ کا جب جائزہ لوگے، جب تاریخ پڑھو گے، حسین آدم کی شخصیت کے جو اہم گوشے ہیں ان پر نظر دوڑا گے تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ جنہوں نے ساتھ چھوڑا تھا وہ یہی تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا۔ یہی تھے جنہوں نے امام مسلم کے ذریعے امام حسین کو خط لکھوائے، امام حسین کو بلوایا۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، جیسے ہی حضرت امام حسین مدینے سے کربلا کی طرف چلے ہیں تو عزیزان محترم اسی دن سے حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی دن سے شہید کروا دیا۔ بڑی شہادتوں سے کام لیا تھا، بڑی شہادتوں سے کام لیا تھا۔ جتنے رؤسان مکہ تھے، رؤسان کوفہ تھے، کوفے کے جو سردار تھے، سارے سرداروں کو اس نے گرفتار کروا لیا اور ان کو ہڑکایا، ان کو دھمکایا۔ اور مسلمان مومن کسی کا ہڑکانے میں نہیں آتا ہے، کسی کا ہڑکانے میں نہیں آتا ہے۔ ایمان والا ہوتا ہے وہ بانگ کے دہل اعلان کر دیتا ہے، بانگ کے دہل یہ بتا دیتا ہے، بانگ کے دہل یہ کہہ دیتا ہے، بانگ کے دہل اس کی زبان پر ایک جملہ یہی آتا ہے، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں۔ جہاں کو محب کر دے کنارہ اللہ اکبر، جہاں کو محب کر دے کنارہ اللہ اکبر میں اس نے ہڑکایا، ہڑکنے میں آ گئے، یہ ہمارے بچوں کو مارے گا، یہ ہمارے بچوں کا قتل کرے گا۔ پھر آج ہڑکی میں آ گئے۔ رابعہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس وقت حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی امامت شروع کی تھی تو تقریباً 70,000 لوگ موجود تھے۔ کتنے؟ 70,000۔ ہم کریں 70 نہیں، 70,000 نہیں ہوں گے، 7,000 مان لیجیے، 7,000 مان لیجیے۔ لیکن رابعی نے لکھا ہے اس وقت آپ نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا ہے تو 70,000 قائم تھے، تنہا آپ اکیلے